آخر خان صاحب اور فوج کا جو کنیکشن ہے اس کے اوپر آج میں تفصیل سے ذرا آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کا جو سیاست میں آنے کا خواب تھا وہ بھی انہی کے توسط سے تھا یا وہ پھر ان کی اپنی پیداوار تھی؟ دیکھیے، سیاست میں لانے میں عمران خان صاحب کا فوج کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن ایک فوجی کا ہاتھ تھا، جنرل حمید گل صاحب کا تھا. دیکھیں، ہم اس کو مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک جو عمران خان صاحب ابھی سیاست میں نہیں آئے تھے تو جنرل ضیاء الحق کا پیریڈ تھا. پھر جب وہ سیاست میں آئے اور مشرف صاحب اور ان کا دور، اس کو ہم ایک دوسرے حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں. پھر تیسرا جو تھا وہ جنرل کیانی صاحب کا دور اور عمران خان صاحب کی سیاست، اور جنرل پاشا صاحب کا بھی اس میں کردار. جنرل پاشا صاحب obviously ان کے ساتھ تھے. پھر راحیل شریف صاحب کا دور اور پھر موجودہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا دور. وہ سب سے مشکل دور ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور ہم اس دور پہ جی رہے ہیں. تو سب سے میرا خیال ہے پہلے دور پہ چلتے ہیں. تو دیکھیں، اب شروع کیسے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ ہی کا کلیدی کردار رہا ہے، بلکہ زیادہ عرصے تک پاکستان کو فوج نے ہی رول کیا ہے. اور پھر اگر کسی سویلین نے بھی رول کیا ہے تو ود دا بیکنگ آف فوج ہی کیا ہے. تو عمران خان صاحب جنرل ضیاء الحق کے دنوں میں کرکٹر تھے، اور جنرل ضیاء الحق کی دیگر پالیسیوں میں جہاں ایک طرف انہوں نے اسلام کا کارڈ استعمال کیا، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کی ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی کہ کرکٹ کو زیادہ فروغ دیا جائے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر کرکٹ کے کھیل کو زیادہ فروغ اور گلی کوچوں تک وہ ضیاء الحق کے دور میں ہی پہنچایا گیا. 80s کی بات کر رہے ہیں. 80s کی میں بات کر رہا ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب ایک کرکٹ کے سپر سٹار تھے اور ابھی وہ کرکٹر تھے. تو اس دوران یہ بات کی جاتی ہے، کوئی مستند حوالہ نہیں ہے، لیکن خود عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے وزارت کی آفر کی تھی آفٹر ریٹائرمنٹ. ہاں. اچھا، پھر جب وہ کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ورلڈ کپ بھی انہوں نے اپنے نام کر دیا تھا. اگرچہ ظاہری بات ہے کہ پوری ٹیم کی جیت ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب ہوشیار آدمی ہے، انہوں نے ایک ایسا سچویشن بنا دیا تھا کہ وہ پوری ٹیم کی جیت کو اپنے نام کر لیا تھا. تو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد تو پھر وہ سپر سٹار بن گئے تھے. پہلے بھی ظاہری بات ہے کہ عالمی سطح پہ وہ کرکٹ کے میدان کے ایک سپر سٹار تھے، اور پھر ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پاکستان کے اندر ان کی لائکنگ اور بھی بڑھ گئی تھی. اور اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان تھے. تو نواز شریف صاحب نے بھی ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی. اچھا. اور ان کو ظاہری بات ہے کہ عہدے اور منصب، یعنی خان صاحب کے بیک آف دا مائنڈ چل رہا تھا کہ انہوں نے سیاست میں آنا ہے ایونچولی. ابھی اس وقت تک خان صاحب نے اپنے ارادے ظاہر نہیں کیے تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ضیاء الحق کی آفر بھی تھی اور پھر نواز شریف کی آفر بھی تھی. اور اسی لیے پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ شوکت خانم کا انہوں نے شروع کیا تو شوکت خانم کے لیے نہ صرف نواز شریف نے یہ زمین دے دی، بلکہ اور بھی طریقوں سے نواز شریف نے اور شہباز شریف نے ان کو اوبلائج کرنے کی پوری طرح کوشش کی. تو یہ تو ایک دور تھا. لیکن شوکت خانم کے بعد ان کو بیسیکلی یہ لوگ نہیں جانتے، بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ پارٹی بنانے سے پہلے وہ ایک موومنٹ شروع کی تھی جنرل حمید گل نے، ضیاء شاہد نے اور محمد علی دورانی نے، تحریک احتساب کے نام سے. تو جنرل حمید گل اور محمد علی دورانی کے کہنے پہ عمران خان صاحب اس کا حصہ بن گئے تھے. اور یہ دور احتساب کس کا ہونے جا رہا تھا؟ یعنی کس کا احتساب چاہتے تھے وہ؟ سیاستدانوں کا؟ وہ سیاستدانوں کا، نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور لیکن پھر ان کو سیاست کے رستے پہ جو زیادہ گامزن کیا یا جو ان کے ابتدائی تعلیق رہے وہ جنرل حمید گل صاحب رہے اور محمد علی دورانی صاحب رہے. اور پھر جب ان کی پارٹی بن رہی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے تو ماڈل ٹاؤن کے ای بلاک کے
ایک گھر میں میٹنگ ہوتی تھی، اس میں محمد علی دورانی ہوتے تھے، جنرل حمید گل ہوا کرتے تھے، اور منصور صدیقی ہوا کرتے تھے، جاوید احمد غامدی ہوا کرتے تھے، اور ڈاکٹر فاروق صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے۔ اور اس میں یہ طے پایا کہ جنرل حمید گل اور عمران خان میں سے ایک پارٹی کے چیئرمین ہوں گے اور دوسرے صدر ہوں گے، اور ڈاکٹر فاروق صاحب جنرل سیکرٹری ہوں گے، اور دوسرا ایک اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو پاسبان تنظیم تھی پہلے سے محمد علی دورانی کی، کیونکہ عمران خان صاحب کو زیادہ تر عوام میں پھر پاسبان تنظیم کے ذریعے ہی متعارف کرایا گیا تھا۔ وہ محمد علی دورانی مختلف ایکٹیویٹیز کرواتے تھے اور اس میں عمران خان صاحب کو لے جاتے تھے۔ تو جب تنظیم بن رہی تھی تو دو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی، ایک یہ کہ پاسبان تنظیم مدغم ہو جائے گی پی ٹی آئی میں، اور پاسبان تنظیم میں جس کے پاس جو عہدہ ہوگا وہ اس کے پاس پی ٹی آئی کا وہی عہدہ ہوگا۔ مثلاً اس وقت اسد کیسر جو تھے یہ محمد علی دورانی کے کارکن تھے اور یہ پاسبان تنظیم کے ضلع ثوابی کے صدر تھے، تو اسی پیکج کے تحت وہ ضلع ثوابی کے پی ٹی آئی کے صدر بن گئے، کیونکہ پاسبان تنظیم کا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ بالکل۔ اور اسی طرح اکمل مرزا وہ پنڈی کے صدر تھے، تو یہ وہ پنڈی کے پی ٹی آئی کے صدر بنے، تو انہوں نے کہا کہ جدھر جدھر پہلے سے پاسبان تنظیم ہیں تو وہ تو ادھر پی ٹی آئی بن جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ان نشستوں کے دوران محمد علی دورانی جو تھے وہ متنفر ہو گئے عمران خان صاحب سے، اور یہ جو میری اوپینین ہے یہ محمد علی دورانی کی اوپینین بھی بن گئی۔ تو چونکہ وہ کمٹمنٹ کر چکے تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری تنظیم تو آپ کے ساتھ چلی جائے گی، اور انہوں نے اپنی تنظیم والوں سے کہا کہ میں آج کے بعد پاسبان تنظیم ختم کر رہا ہوں، اور آپ میں سے جو عمران خان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، اور وہ چلے گئے۔ لیکن ساتھ ہی عمران خان کی موجودگی میں یہ اعلان کیا کہ میں خود عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اور وہ دن اور آج کا دن اگرچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ، لیکن وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ پگاڑا میں چلے گئے، یعنی آج کل وہ جو مسلم لیگ فنکشنل ہے ان کے سینئر نائب صدر ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ یہ بیرسٹر محمد علی صاحب ان کے صوبائی صدر تھے پاسبان کے، تو یہ بھی اس پہ نہیں گئے۔ جاوید غامدی ان کی سیاست کے خلاف تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سیاست نہ کریں، اور لیکن بہرحال جنرل حمید گل صاحب ان کو پش کر رہے تھے۔ تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ دونوں میں سے ایک چیئرمین اور ایک صدر، لیکن حمید گل صاحب تو کہیں نظر نہیں آئے پارٹی میں۔ نہیں، لیکن عجیب تماشا یہ ہوا نا، اب میں چونکہ خود اس کا مجھے علم تھا تو اس سے مجھے شک ہوا کہ یار یہ بندہ تو اس طرح نہیں ہے جس طرح تاثر دیتا ہے، کیونکہ جنرل حمید گل صاحب محفل سے رخصت ہوئے تو انہوں نے یہ باقی لوگوں سے، یہ سب وٹنس ہے، محمد علی دورانی زندہ ہے، منصور صدیقی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن یہ باقی لوگ اور ڈاکٹر فاروق صاحب بھی، آپ ان سے کنفرم کر سکتی ہے۔ تو جنرل حمید گل صاحب جب باہر نکلے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا اس طرح کریں گے کہ پارٹی تب اناؤنس کریں گے کہ یہ ملک سے باہر ہو، حالانکہ ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کچھ اور ہوا تھا۔ بالکل۔ تو وہی انہوں نے کیا کہ جنرل حمید گل صاحب ملک سے باہر تھے، جب چلے گئے اس دوران انہوں نے پارٹی اناؤنس کر دی، اور جب جنرل حمید گل واپس آ گئے تو وہ دورانی وغیرہ کے پاس گئے کہ یار یہ میرے ساتھ عمران خان نے کیا کیا۔ تو یہ تو وہ دور تھا، یعنی خان صاحب شروع سے راستے سے سب کو ہٹانے کے حامی رہے۔ اب آپ اس کو جو بھی نام دیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں بالکل، یہ سب لوگ گواہ ہیں، نہیں کچھ لوگ جن کا آپ ذکر کریں وہ تو موجود ہیں، یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں میں سے، اور رستے پہ بھی انہوں نے لگایا تھا نا سیاست پہ کے رستے پہ، لیکن جس نے رستے پہ لگایا تھا اور جن کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی تو پہلے ہی دن ان سے جان چھڑا دی، یعنی یہ پارٹی اناؤنس کر رہے تھے، حالانکہ دونوں میں سے ایک نے چیئرمین اور ایک نے صدر بننا تھا۔ تو یہ تو اس وقت کا تعلق تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو لوگ تھے پھر انہوں نے اس وقت بھی فوجی حلقوں میں ان کے ربط سب پیدا کر لیے تھے، لیکن فوج نے بطور انسٹیٹیوشن ان کو آپٹ نہیں کیا تھا۔ پھر خیر جب پارٹی بنی
وہ سیاست کرتے رہے اور اپنے طریقے سے کرتے رہے، اور سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے نواز شریف اور بے نظیر کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا، ٹھیک، اور جاتے جاتے اس دوران پھر پرویز مشرف کا ٹیک اوور ہوا۔ تو وہ کیونکہ اس سے پہلے جو 97 کا ایک الیکشن ہوا اور اس میں عمران خان صاحب نے حصہ لیا تو ان کو بری طرح مار پڑی اور کسی جگہ سے بھی ان کو سیٹ وغیرہ نہیں مل سکی، تو شاید انہوں نے پھر یہ ریئلائز کر لیا کہ فوج کے بغیر کام نہیں بن سکے گا، تو اس کے بعد انہوں نے فوج کے ساتھ روابط بھی بڑھا دیے، اور جب اکتوبر 99 کو جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تو عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ انہوں نے ویلکم کیا بلکہ اس پہ شادیانے بجانے والوں میں عمران خان صاحب سر فہرست تھے۔ تو میرے خیال میں فوجی قیادت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ بطور انسٹیٹیوشن عمران خان صاحب کے تعلق کا یا دوستی کا آغاز جو تھا وہ جنرل پرویز مشرف کے دور سے بالکل ہوا۔ ٹھیک۔ اچھا، یعنی اگر ہم پہلے دور کو سمرائز کریں صافی صاحب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دور میں سوائے جنرل حمید گل صاحب مرحوم کے اوور آل پوری فوج نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، صرف وہ ایک شخصیت تھی جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی۔ ہاں، انہوں نے ربط ضبط ان کے پیدا کر دیے تھے، اور دورانی صاحب بھی اسی طرح تھے، پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ان کے ربط ضبط پیدا کر دیے تھے، لیکن انسٹیٹیوشن نے اپنے آپ اور اسی لیے انہوں نے ایک لحاظ سے رائٹ ونگ کی سیاست بھی شروع کی تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ فوجی قیادت کے ساتھ یا فوج کے ساتھ بطور انسٹیٹیوشن ان کا جو تعلق استوار ہوا وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا اور ان کے ٹیک اوور کے بعد ہوا۔